الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرفضۃ الفجرۃ الکفرۃ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جو میرے آقا تو جہاں نے چلنا سیکھا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام اور آج کے اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لانے والے برادران اسلام، سب سے پہلے میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر بھائی شوکت خسرو صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش، کوشش، محنت، جد و جہد کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ان کے قابل فرزند محمد حافظ محمد شعیب شوکت صاحب، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرآن اپنے سینے کے اندر سمویا، ان کے اساتذہ مدرسۃ المنیر تمام جن کے ہاں انہوں نے قرآن پاک پڑھا، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عزیزان محترم، آج کے اس پروگرام کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، عظمت قرآن اور اتحاد امت۔ اگر حقیقت میں غور کیا جائے، فکر کی جائے، سوچا جائے تو قرآن اس امت کا وہ محور ہے، قرآن وہ مرکز ہے کہ اگر آج پوری امت مسلمہ قرآن و سنت پر جمع ہو جائے، آپس کے اختلاف، آپس کے تفرقے، آپس کی تقسیم، ایک دوسرے سے دوریاں سب ختم ہو سکتی ہیں اگر آج امت قرآن پر آ جائے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب بھائی بھائی کا قتل کر رہا تھا، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات پر کئی قبائل سالوں تک لڑ رہے تھے، اتنے میں اللہ نے امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، سرور کونین، سرور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام کے حلقہ احباب کے اندر وہ لوگ آئے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے والے تھے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے والے تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، پیارے آقا علیہ السلام کی لسان نبوت سے قرآن سن کر اس پر عمل کیا، جو کل تک ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، جو کل تک ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے، آج ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بن گئے۔ اور یہاں مکہ کے کافر جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں، سارے مکہ کے کافر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یہ محمد کون سا کلام سنا رہا ہے، یہ محمد کون سی بات سنا رہا ہے، محمد کے کلام میں جادو اتنا ہے،
محمد کے کلام میں شیرینی اتنی ہے، محمد کے کلام میں مزہ اتنا ہے کہ ہماری بیویاں سنیں تو ہم سے دوڑ کر کے محمد کی غلام بن جائیں، ہمارے بچے سنیں تو ہمارے مقابل بن کر محمد الرسول اللہ کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ طفیل بن عامر دوسری مکہ میں آیا، ابو جہل کہنے لگا آپ بہت بڑے سردار ہو، لیکن جب مکہ میں جاؤ ذرا خیال سے جانا، عبداللہ کا بیٹا ایک کلام سناتا ہے، اس کے کلام کے اندر جادو اتنا ہے، اگر اس کا کلام سنا تو اس کے دیوانے بن جاؤ گے، اس کا کلام سنا اس کے مرید بن جاؤ گے، اس کا کلام سنا تو اس کے در کے روکر ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی اور میرے دل میں ایک گھبراہٹ تھی کہ محمد کا کلام میرے کان میں نہ آئے، پھر میرے دل کے اندر بات آئی، مکہ والوں نے مجھے منع کیا، میں ان کے منع کرنے سے منع ہو گیا، لیکن میں بہت بڑا ادیب ہوں، میں بہت بڑا شاعر ہوں، میں محمد کا کلام سنوں۔ ایک رات آ کر چھپ کر محمد الرسول اللہ کا کلام سنا، پیارے آقا آ کر حرم میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت طفیل میرے نبی علیہ السلام کا کلام سنتے ہیں، کلام سننے کے بعد دل کے اندر قرآن اترتا ہے اور آ کر میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلام سنا، میں نے بڑے کلام سنے، میں بڑا ادیب ہوں، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، لیکن یہ کلام آپ کا نہیں آپ کے خدا کا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آج 1400 سال کے بعد اگر حافظ شعیب صاحب اپنے سینے کے اندر کلام اللہ کو محفوظ کرے، کلام اللہ کو سموئے، کلام اللہ کا حافظ بنے، ہماری نظروں میں عزت والا ہو جائے، عظمت والا ہو جائے، وہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا جب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کے اندر اپنے صحابہ کو اللہ کا قرآن سناتے ہوں گے، اور پیارے نبی علیہ السلام کے ماننے والے نبی علیہ السلام کی لسان نبوت سے کلام سن کر کے اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ کسی نے آ کر اماں عائشہ سے پوچھا اماں عائشہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے؟ پیاری اماں جان نے کہا کانا خلقہ القرآن، اگر میرے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو جاؤ جا کر کے اللہ کا کلام پڑھو، تمہیں پورا کا پورا قرآن میرے شوہر محمد الرسول اللہ کے اندر نظر آئے گا، جس کی ایک جھلک حضرت عائشہ اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ کسی نے آ کر حضرت عائشہ کے سامنے کہا عائشہ جانتی ہو یوسف علیہ السلام بڑے حسن والے تھے، یوسف علیہ السلام بڑے جمال والے تھے، ان کا حسن و جمال اتنا تھا جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن یوسف سے اتنے متاثر ہوئی کہ اپنی گردنیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا نقشہ میرے سامنے کھینچنے والیوں لوامی زلیخا کا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع قلوبہنا علی الیدی، اگر یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹنے والی میرے شوہر محمد الرسول اللہ کی پیشانی کو دیکھ لیتی لأثرنا بالقطع قلوبہنا علی الیدی، وہ اپنی انگلیاں نہیں اپنی گردنیں کٹوا دیتے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اگر یہ میرے شوہر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سرور کونین آپ کی پیشانی کی ایک جھلک دیکھتی تو یہ اپنی انگلیاں کٹوا دیتی۔ میرے آقا کی پیشانی بڑی بات ہو جائے گی، میں تو اپنی آقا کی پیشانی پر لگے پسینے کی اس قطرے کی بات کروں کہ میرے آقا مدینہ کے اندر آئے، دوپہر کا وقت ہے، ام سلیم کے گھر آرام کر رہے ہیں، حضرت ام سلیم دیکھتی ہیں کہ عرب کی گرمی ہے، امام الانبیاء میرے گھر میں آرام کر رہے ہیں، آرام سے آئیں، دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے سر کے نیچے ایک پتھر دے کر کے آرام کر رہے ہیں اور آپ کی جب
جبین مبارک پر آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا، سلیم فوراً گئی، ایک روئی لی، روئی لے کر کے میرے آقا کی پیشانی پر پھیری، پھیرنے کے بعد اسے ایک جگہ پر محفوظ کرنے لگی۔ اتنے میں امام الانبیاء نے اپنی نبوت والی آنکھیں کھولی، سوال کیا، اے سلیم، معاذ کی ماں بوڑھیا کیا کر رہی ہو؟ حضرت سلیم کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں میں یہاں کی غریب عورت ہوں، میرے پاس اپنی بچی کو شادی میں دینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ عطر نہیں، مہنگا سے مہنگا مشک و عنبر نہیں۔ میں نے سوچا جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی میں اسے خوشبو عالم کا پسینہ دوں گی۔ سیرت النبی کی کتابوں میں لکھا ہے سلیم کی 7 نسلوں سے میرے نبی کے پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ سلیم میرے پسینے کو کیا کرو گی؟ کہا، یا رسول اللہ، بیٹی کو دینے کے لیے میرے پاس مشک و عنبر تو نہیں، لیکن آپ کا پسینہ دوں گی۔ یہ عظمت قرآن اگر آج امت کے دل میں آ جائے تو امت متحد ہو سکتی ہے۔ آج ہماری لڑائیاں، ہمارے اختلافات، ہماری ایک دوسرے سے جدائیاں فروعی معاملات کے اندر ہیں۔ کسی نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ کو کہا، اے علی المرتضیٰ، آپ کا معاویہ سے جھگڑا ہو گیا، آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کا قول نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے اتحاد اتفاق کا ایک اصول ہے۔ ذرا توجہ سے سننا، حضرت علی المرتضیٰ حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں، اختلاف کرنے والوں، لڑانے والوں، جدائیاں بتانے والوں، سنو علی المرتضیٰ کی زبان سے، فالظاہر ان ربنا واحد، یہ بات بالکل ظاہر ہے، ہمارا رب ایک ہے، فنبینا واحد، ہمارا نبی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلامی واحدہ، ہمارے دین کی دعوت ایک ہے، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق لرسولی فلا ہم یستزیدوننا۔ نہ میں دین کے اندر معاویہ سے آگے ہوں، نہ معاویہ مجھ سے دین میں آگے ہے، الامر واحد، معاملہ ایک ہے۔ تو قیامت تک آنے والوں کو حضرت معاویہ نے بتا دیا، اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اگر قرآن ایک ہے، شریعت ایک ہے، نبی ایک ہے، دعوت ایک ہے، تفرقوں میں نہ بٹنا، اختلاف نہ کرنا، جدائیگی نہ کرنا، ایک ساتھ کھڑے ہو کر کافروں کی داد کھٹے کر کے امت کا نعرہ لگانا، اتحاد کا نعرہ لگانا، اتفاق کا نعرہ لگانا۔ اگر تم متحد رہے کفر پارا پارا ہو جائے گا، اگر تم ٹوٹ گئے تو کفر تمہیں آ کر کے نکل جائے گا۔ تو آج یہ خوبصورت پروگرام ہمیں اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں اتفاق کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک طرف الحاد، لبرلزم، دین دشمن ہماری نوجوان نسل کے ایمان پہ حملہ آور ہے، دوسری طرف ہم مسلمان، میں دیوبندی، یہ بریلوی، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، کیا ہمارا رب ایک نہیں؟ کیا ہمارا نبی ایک نہیں؟ کیا ہماری دعوت ایک نہیں؟ کیا مکہ اور مدینہ ہمارا مرکز ایک نہیں؟ کیا ہمارا قرآن ایک نہیں؟ کیا ہماری شریعت ایک نہیں؟ فروعی مسائل میں لڑ کر ایک دوسرے سے اتنی جدائی کیا، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، نکاح شادی بیاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج قرآن کی یہ مجلس اور اتحاد امت کی یہ مجلس دوبارہ یہ فضا بنا رہی ہے کہ تفرقے کو ختم کریں، اختلاف کو ختم کریں، نفرت کو ختم کریں، جدائیگی کو ختم کریں، لڑائی کو ختم کریں، اور ایک امت بن کر کفر کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار پر کر امت کا نعرہ لگائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اسلام کا بول بالا